میں نے بلکہ بریک پہ جانے سے پہلے کہا بھی تھا کہ میں بات کروں گی جو کچھ آپ کی اپنی سینئر لیڈرشپ بات کری ہے. ڈیفینس منسٹر ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ کی جماعت کے تو بہت ہی سینئر ممبر ہیں خواجہ آصف صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے, وہ جس قسم کی دھواں دار تقریریں کر رہے ہیں اور اپنے علاقے میں کانٹریکٹر کو بہت زیادہ ان کے کرپشن کے الزامات اور جس طرح سے چیزوں کو مس مینج کیا اس کے الزامات, اور کسی پوائنٹ پہ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. پھر اس طرح کے ملک میں جہاں پہ جو لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج سے نہیں سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر اس طرح کی غلط قسم کی کنسٹرکشن کو, تجاوزات کو, انکروچمنٹس کو نہیں رکوا سکتے تو پھر کون رکوا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو خواجہ آصف صاحب کا ایک موقف ہے, اور یہ اگر آپ ان سے ہی اس کو سیالکوٹ سارا ڈوب گیا جی, پنجاب میں آتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, وہ اتنے کمزور سیاستدان ہیں نہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کی بات نہ سنے. ویسے آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, بات خواجہ آصف کی اسپیسیفک کیس کی نہیں ہے, بات میں آپ کو ایک اوور آل ایک ایشو کی بتا رہی ہوں کہ جہاں پر بھی تجاوزات کا مسئلہ ہے, جہاں پر بھی غلط ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مسئلہ ہے, وہاں پہ یہی اسی طرح کے پاور فیکٹرز ہیں جو پاورفل مافیا تو ہے, اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. یہ جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں اور لینڈ مافیا, یہ تو ایک اس کے خلاف تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی انہوں نے سب سے بڑی رکاوٹ ہی وہی تھے ان کی راہ میں, اور اب چیف منسٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے بھی بین کیا. وہ حکومت سے, آپ لوگوں سے, چیف منسٹر سے, پرائم منسٹر سے, سب سے بڑے ہیں, ڈیفینس منسٹر سے بڑے نہیں بنے, تو بڑے تو نہیں ہیں, لیکن ان کو بھی قانون کے تابع کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ جو ایک راج تھا نا ان کا, وہ گنڈا گردی والا جسے کہتے ہیں, وہ تو ختم شہباز صاحب کے دور میں ہی ہو گیا تھا. لیکن اب مزید بھی اس کے اوپر کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. سارے راوی کے سائٹس کے اوپر جی پلاٹنگ کر کے سوسائٹیز بن گئی ہیں. اب تو جس کے پاس کوئی 4 کنال ہیں وہ سب سے زیادہ کام یہی کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے. لیکن ہمارے تو دیکھیں جی یہ کام جو ہے یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور روڈا کا ہے. بیسکلی میں لینڈ گریبر بھی نہیں ہوں اور لینڈ سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, میں تو اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اسٹوڈنٹ آف لا ہوں. تو اس کے اوپر اگر یہ دیکھا جائے کہ سوسائٹیز کی تو بھرمار پڑی ہوئی ہے, اور اس کے عوض جو شہریوں کو کچھ لوگ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اب ان کی لوٹ مار کا جو بازار ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ جو گرم بازار تھا اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا جائے گا. اور اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو وفاقی حکومت نے نیشنل اسمبلی نے ایک ایکٹ بھی پاس کیا ہے, تو یہ بہت سی ان کی راہ میں رکاوٹیں انشاءاللہ آئیں گی. اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اپنی سوسائٹی بنائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں, یہ ایک مافیا ہے, اس کے اوپر ابھی بھی کام کرنا. اچھا روڈا کی کیونکہ آپ بھی بات کرتے ہیں بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے, اور آپ نے کہا کہ اس کے رول کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اب یہ جو بات کری ہے خواجہ آصف صاحب نے, بلکہ اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی اب ہو گئی ہیں انکروچمنٹس یا سوسائٹیز, تو پھر جب اس طرح کے کاموں میں وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں یہ پروجیکٹس اب ہم شیلف کریں گے. آپ امید رکھیں کہ اب اتنا یہ جو ہم نے ڈیزاسٹر فیس کیا اس کے بعد کچھ بہتری آئے گی ان معاملات کے اندر؟ یاشفی میں آنیسٹلی اسپیکنگ بات کیا 2010 میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا تھا پاکستان میں, اور 2010 کے سیلاب میں ایک فیچر پڑھا تھا کہ جو پاکستان کا بجٹ ہے نا اس سے ڈبل پرائس کا پانی ہم نے سویٹ واٹر سمندر میں پھینکا. کیا سیکھا پچھلے ہم نے 15 سالوں میں؟ 18th امینڈمنٹ بھی آ گئی, سب کچھ ہو گیا, امینڈمنٹ بھی آ گئے. دیکھیں اور بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر, خالی ایک ڈیم نہیں آتا. پانی دنیا کی ایک سورس ہے اور ریسورس دونوں چیزیں ہیں, اس کو دنیا میں ہر جگہ یہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جی بلینز آف US ڈالرز کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں. 50 سال میں ہم نے ڈیم نہیں بنایا, جو ہمارے دور میں سٹارٹ ہوئے, جو 26 میں پورا ہونا تھا, بجٹنگ ہی نہیں کر رہی گورنمنٹ. سر لیکن ابھی آپ نے جو ٹینیور گنایا نا 2010 آنورڈ, اس میں 3-3.5 سال کے لیے آپ بھی آئے نا سر, کاغذ کے اوپر کچھ کیا, وقت کم تھا, میں وہ مانتی ہوں. دیکھیں موما ڈیم ہو یا داسو ڈیم ہو یا جتنے اور ڈیمز ہوں, اس کے اندر ہمارے گورنمنٹ میں بڑا کام ہوا اور خود پرائم منسٹر نے اس کو جا کے فالو کیا. آپ ہمارا 3 سال کا موازنہ 35 سال کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں, تو کم سے کم 35 سال لوگوں کو دیکھیں. میں نے اسی لیے سوال کیا کہ کیا کاغذ کے اوپر کیا. ڈیمز کی سب سے بڑے حامی جو ہیں نا وہ ہم لوگ خود ہیں, ڈیمز بننے چاہیے. مریم صاحبہ نے کہا کہ صاحب نے بھی کہا ہے ایک چیز بڑے آپ کو, یہ تو خیر پروو ہے کیٹیگوریکلی, 80 سے لے کے 88 تک میاں صاحب واز CM اینڈ دا منسٹر. اس کے بعد 3 دفعہ ان کا بھائی CM رہ چکا, ٹھیک ہے. جب بے نظیر بھٹو بھی پرائم منسٹر تھے, یہ CM پنجاب تھے. KP میں تھرڈ ٹائم گورنمنٹ آپ کی بھی آ گئی ہے. KP میں 3 دفعہ رہے, ایک دفعہ سینٹر میں چلے نہیں کیا. KP میں 3 دفعہ رہے, تو KP میں کام بھی ہو رہا ہے نا. سر ڈیفارسٹریشن آپ کو پتہ کتنی ہو رہی ہے, جو پانی آیا اس کے ساتھ درخت تو لکڑیاں زیادہ آ رہی ہیں. لیکن انٹرنیشنلی ریکگنائز سب سے بڑا منصوبہ دنیا کو جو ہے وہ بلین ٹری آیا.
خان صاحب نے بھی پوچھ لیا کہ مجھے بتائیں وہ کہاں پہنچا ہے. اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ آج بھی انگلینڈ کے اندر اس کو ایز اے لیسن پڑھایا جا رہا ہے. اگر وہ اتنا ہی زیادہ فلاپ پروجیکٹ ہوتا تو دنیا کبھی یہ نہ کہتی کہ یہاں پر تو چیزیں مینج ہو جاتی ہیں نا, باہر سے مینج نہیں ہوتی. وہ آپ بتاتے ہیں کہ ہوا یا نہیں ہوا. انیشیٹو تو لیا نا, انیشیٹو اور کس نے لیا؟ گرین پاکستان انیشیٹو کس نے لیا؟ ہم نے لیا نا. کلین پاکستان انیشیٹو کس نے لیا؟ ہم نے لیا. یہ چیزیں تو اس کی آ گئی تھی. لیکن ریزولو کا اظہار تو کر رہی ہیں چیف منسٹر پنجاب, وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسٹارٹنگ ٹوڈے میں ڈیمز پہ بھی کام کروں گی. لیکن پرائم منسٹر سی ایم پنجاب کر رہی ہیں. سی ایم پنجاب کے والد صاحب بھی سی ایم رہ چکے ہیں. سی ایم پنجاب کے جو چاچا ہیں وہ آج بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یار خدا کا خوف کریں, دوسری نسل آ گئی آپ کی, دوسری نسل آ گئی. اس 2 نسلوں میں ڈیم انہوں نے کوئی نہیں بنایا. موٹر ویز بنا دی, سب کچھ بنا دیا, قرضہ لے لیا, اورنج ٹرین بن گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ریلوے ٹریک آج تک ڈبل نہیں ہو سکا. خوشی ہوئی ہے کہ مانا ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ کام کیا. موٹر ویز تو بنائی ہے نا جی, وہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اچھا اس کا اگلا جملہ بھی سن لیں گے. دیکھیں میں نہایت ادب کے ساتھ اپنی بہن سے گزارش ہے کہ میں تو ان کی بات تو انٹرپٹ کرتا نہیں. اب میں یہ بھی بتا دوں گا ان کو کہ سورس کہاں سے آیا تھا, کتنا زیادہ اس کے پیسے دینے پڑے. لیکن آج کے دور میں نا پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ سیلاب سے متاثر ہوئے. بے شک اس میں تو کوئی ٹھیک ہے. اب عوامی لوگ ہماری طرح کے تو عوام میں جاتے ہیں وداؤٹ پروٹوکول, کیونکہ عوام کے لوگ ہوتے ہیں. 17 سیٹوں والوں کو تو پھر اپنے ساتھ اسکواڈ لے کے جانا پڑتا ہے. چیف منسٹر پنجاب پرابلمز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, اکیلی نہیں پھر رہی, ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ 2,000 بندوں کو کھانا نہیں جا سکتا اتنے رستے. نہیں وہ تو میں نے پوچھ لیا نا سوال. اچھا مجھے اجازت ہے, میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کیونکہ ابھی ڈیم کی بات کی ہے, صاحبہ وہ ہیں جن کے گھر سے غریبوں کو عام دنوں میں بھی کھانا جاتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہیں اور ان کا کھانا جو ہے وہ جو بات ہے تھوڑا سولوشن پہ بات کریں. یہ بات ان کے نوٹس میں ہم بھی لے کر آئیں گے اور آپ بھی گئی ہوگی. اگر کچھ ایسا ہوا ہوگا تو وہ کسی کو سپیئر نہیں چھوڑیں گی. نہیں لیکن اسماعیلہ اس کے اندر ایک بات ہے, وہ ایک ریزولو جو شو کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں آج سے بیٹھ کے ڈیمز بنانے پہ کام کروں گی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بات ابھی علی بخاری صاحب بھی کر رہے تھے. اگین آپ کے اپنے سینئر لیڈر ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمز ہمیشہ اس ملک میں ڈکٹیٹر کے دور میں ہی بنے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, اس کو پبلک ول کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم تو نہیں بنا سکتے. تو سیدھی بات ہے, ڈیمز کے راستے میں جو حائل جو رکاوٹیں ہیں, رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ وڈیرے اور جاگیردار. عام بندہ تو ڈیمز کی جن کی زمینیں اس کے اندر آ جائیں گی انہی کوئی تکلیف ہے نا زیادہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو اسٹرکٹ ایکشن لڑ لیں گے ان سے, اب لڑنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے انسانی جانوں کو, کیا وہ غریبوں کی زمینیں لے کے سوسائٹی بنانے کے لیے ایکٹ آیا یا اس طرح کے کام کے لیے؟ ابھی جی بالکل, آپ لوگوں کی زمینیں نہیں, لیکن سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے کہ وہ اس طرح کے کوئی اقدامات نہ کر سکیں. میں تو حیران یہ ہو گیا ہوں کہ اس ایکٹ سے, میں نے تو وہ گو تھرو کیا نا, میں نے تو اس کو سارا دیکھا کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ تو کسی کی زمین بھی لے سکتا ہے اور بغیر بتائے لے سکتا ہے. سیکشن 4 لگا سکتا ہے. کوئی بندہ بولے گا تو وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کو اندر بھیج دیں گے. مقصد یہ ہے کہ کسی کی زمین دیں گے, کوئی ریبیٹ دیں گے, کچھ پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, مطلب جو بندہ آئے گا لے لے گا. ایسے تو منہ اٹھا کے گورنمنٹ کسی کی زمین نہیں, زمینیں ویسے بہت سے منہ اٹھا کے زمینیں ایکوائر بہت ہوئی ہیں. لیکن یہ آپ اسلام آباد میں یقین بیٹھی ہیں, پچھلے 40 سال سے آپ کے سی ڈی اے نے ایک سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا. سارے گرد و نواح کا جتنا زون 5 اور 4 کے علاقے تھے سارے کے سارے سب زوننگ کر کے سوسائٹیز کے پاس ہیں. چلے میرے پاس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ علی بخاری صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. کسی اور نشست میں یہ جو آپ بات کریں اس ایکٹ پہ تفصیل سے بات کریں گے. آپ کو بہت شکریہ. شمائلہ رانا صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. تھوڑا سا یہی کلائمیٹ چینج اور یہ سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزاسٹر کے بعد ایک ڈیزاسٹر کیوں ٹریگر ہو رہا ہے, اس کے سولوشنز کیا, اس پہ بات کریں گے.